قرآن پاک میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، ایک ایسا لمحہ جو ایک بڑا گہرا سوال کھڑا کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر ایک ایسا سوال پوچھا جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر فرشتوں کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ تو ذرا تصور کیجئے اس منظر کا۔ کائنات کا خالق اپنی نوری مخلوق یعنی فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور ایک بہت بڑے منصوبے کا اعلان کرتا ہے کہ زمین پر ایک نائب، ایک خلیفہ بنایا جائے گا۔ اب یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، یہ تو تاریخ کا رخ موڑنے والا ایک لمحہ تھا۔ اور پھر فرشتوں نے وہ سوال کر دیا، وہ سوال جو آج بھی صدیوں بعد بھی گونج رہا ہے۔ اب یہ کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ ایک گہری تشویش تھی۔ وہ ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جو ابھی تو وجود میں بھی نہیں آئی تھی۔ تو آخر اس سوال کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہی تو وہ مرکزی سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کریں گے۔ کیا یہ کوئی غیب کی خبر تھی جو فرشتوں کو دے دی گئی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس، کوئی منطقی وجہ چھپی ہوئی تھی؟ آئیے مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ اندازہ کسی جادو ٹونے یا کوئی غیب کے علم پر مبنی نہیں تھا۔ یہ خالصتاً منطق کا یعنی لاجیکل ریزننگ کا ایک بہترین مظاہرہ تھا۔ تو دیکھیں، فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے علم غیب جو صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اور دوسری طرف ہے منطقی نتیجہ، یعنی آپ کے پاس جو معلومات ہیں اس کی بنیاد پر کوئی نتیجہ نکالنا۔ فرشتوں نے ظاہر ہے دوسرا راستہ اپنایا۔ آپ ذرا فرشتوں کے سوچنے کا انداز دیکھیے، بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کچھ بنیادی اصولوں کو جوڑا۔ پہلا اصول، اللہ کے سوا کوئی کامل نہیں، یعنی ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی۔ دوسرا، اس مخلوق کو اچھائی اور برائی میں سے چننے کی مکمل آزادی دی جائے گی۔ اور تیسرا چیلنج یہ کہ نیکی کا راستہ مشکل ہوگا اور برائی کو بہت دلکش بنا کر پیش کیا جائے گا۔ ان سب کو ملا کر نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ مخلوق غلطی کرے گی اور فساد پھیلائے گی۔ یہ ایک سیدھا سادہ اور عقلی نتیجہ تھا۔ لیکن بات صرف تھیوری کی نہیں تھی۔ فرشتوں کی اس منطق کے پیچھے ایک ٹھوس، ایک جیتی جاگتی مثال بھی موجود تھی۔ ایک ایسی مخلوق جو انسانوں سے بہت پہلے زمین پر رہتی تھی۔ یہ مخلوق تھی جنات کی، انسانوں سے بہت پہلے زمین پر موجود تھی۔ انہیں بھی ہماری طرح اختیار دیا گیا تھا، یعنی اچھے اور برے کا انتخاب کرنے کی آزادی، اور ان کی پوری تاریخ فرشتوں کے سامنے تھی۔ فرشتوں نے خود دیکھا تھا کہ جب اختیار والی مخلوق کو آزادی ملتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو جنات کی تاریخ نے ان کے منطقی تجزیے کو اور بھی پکا کر دیا تھا۔ تو یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ جنات کا تجربہ کوئی پیشن گوئی نہیں تھی، یہ ایک طاقتور مثال تھی، ایک انالوجی، یعنی ماضی کے ڈیٹا کو دیکھ کر مستقبل کے بارے میں ایک بہت ہی منطقی اندازہ لگایا گیا تھا۔ اور یہ ساری بات چیت ہمیں اسلام کے ایک بہت بنیادی تصور کی طرف لے جاتی ہے جو اس پورے معاملے کی جڑ ہے، اور وہ ہے علم الغیب، یعنی غیب کا علم۔ علم الغیب کا مطلب ہے ان تمام چیزوں کا علم جو ہماری پہنچ سے، ہماری حواس سے باہر ہیں، جیسے جنت، دوزخ، یا آنے والے کل میں یقینی طور پر کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ علم یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرشتوں سمیت کوئی بھی مخلوق اس علم میں شریک نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت بھی قرآن میں ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے تو وہ نہیں بتا سکے، وہ بے بس ہو گئے۔ اسی ایک لمحے نے یہ بات صاف کر دی کہ ان کا علم محدود ہے اور ان کے پاس علم الغیب بالکل نہیں ہے۔ یہ نقطہ بڑا زبردست ہے۔ دیکھیں، غیب یعنی چھپی ہوئی چیز کا تصور صرف ہمارے لیے ہے۔ ہمارے لیے بہت سی چیزیں غیب ہیں، لیکن اللہ کے لیے، اس کے لیے سب کچھ شہادہ ہے، یعنی حاضر اور سامنے ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر انسان کو ایسا بنایا ہی گیا ہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس ڈیزائن کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ سوال ہمیں انسانیت کے ایک بہت ہی خوبصورت پہلو کی طرف لے جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک آج کے دور کی مثال لیتے ہیں۔ ایک ڈیزل انجن کو ہی لے لیں۔ اس کی ایفیشنسی یعنی کارکردگی صرف 33% کے آس پاس ہوتی ہے، یعنی 67% توانائی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی انجینئر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کا انجن 100% پرفیکٹ ہے۔ یہ ڈیزائن کی ایک حقیقت ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کو جب آزاد مرضی دی گئی تو اس میں کمزوری کا عنصر بھی ڈیزائن کا حصہ تھا۔ یہ کوئی خرابی نہیں بلکہ ڈیزائن کا ایک لازمی حصہ ہے۔ لیکن اس فطری کمزوری کا ازالہ ایک بہت ہی زبردست تحفے سے کیا گیا ہے، اور وہ تحفہ ہے توبہ کا دروازہ۔ ہاں، غلطی کرنا ڈیزائن کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اس غلطی پر ڈٹ جانا نہیں، بلکہ اپنے رب کی طرف پلٹ آنا،
यही तो इंसान की सरशान है। तो आखिर में हमारे सामने दो ही रास्ते बचते हैं। एक आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता, गलती हुई फौरन तस्लीम किया और माफी मांगी, और दूसरा शैतान का रास्ता, जिसने ना सिर्फ गलती की बल्कि तकब्बुर किया और उसे सही साबित करने की कोशिश की। इंसानियत का असल इम्तिहान इसी इंतखाब में है। तो देखिए, डिजाइन तो तय हो चुका है, कमजोरी भी है और तौबा की ताकत भी, दोनों हमारी फितरत में है। इख्तियार भी हमें दे दिया गया है। अब सवाल सिर्फ यह है कि जब हमसे कोई गलती होती है तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, आदम का या शैतान का? इस सवाल का जवाब हम में से हर एक को अपनी जिंदगी में खुद ही देना है।